میرے چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہیں ٹھہرتا اور اگر 9 ماہ ٹھہر بھی جاتا تو ساقط ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے مہینے پورے ہوتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ میرے پیاروں، ان صاحب کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑا عمل بلوایا اور علاج کروایا اور ایری چوٹی کا زور لگا دیا مگر نتیجہ صفر نکلتا۔ آخر مولوی صاحب سے بات کی تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ کسی عام زوراور جادوگر کا وار نہیں بلکہ یہ تو کسی حبیث العین جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے اور یہ میرے پاس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی حبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ عزیز قارئین کرام، یہ صاحب چونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی حبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ اب کیا ہوتا ہے میرے دوستوں کہ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہکتا الاؤ لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جمکٹا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھنے والا۔ جو اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب حبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاح کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گیرہ جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بلا کہا اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور رو رو کے اللہ کے حضور التجائے کی۔ دفتن دل میں القاء ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذ الدین سے کیا تھا اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذ الدین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذ الدین ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذ الدین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہتا، ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا بیوی کی بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بلی مانا صاحب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا حبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کر معافیا مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اس سے بولا کہ تم مجھ سے کیوں معافیا مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا، جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ جادو کا حتمی علاج سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہے۔ انہیں 11 مرتبہ صبح و شام پڑھنا چاہیے اور بچوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ یہ بے نظیر و بے مثال عمل ہے۔ انہی آیات کے پڑھنے سے میرے آبا و اجداد آل اولاد محمد ہشام ایمان مسکان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سحرت سے شفا ملی تھی۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।